بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا پورا خاندان، جس میں چچا، والد، بھائی شامل تھے، پوری زندگی سکھوں اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا خون بہانے میں صف اول کے گردار تھے۔ مسلمانوں نے جب بھی کفر کے خلاف بغاوت کی، مرزائیوں نے اسلام دشمنوں کا ساتھ مل کر خون کی ندیاں بہا دیں۔ انہی خدمات کے صلے میں بڑی بڑی جاگیریں کبھی سکھوں اور کبھی انگریزوں سے حاصل کی۔ اس طویل کہانی کے پس منظر کے بعد مرزائیت کی حقیقی غایات خود ابھر آتی ہیں۔ اب ذرا یہ کہانی کسی دوسرے کی زبانی نہیں بلکہ خود مسیح موعود اور مہدی موعود کی زبانی الہام ترجمان سے سماعت فرمائیے۔ ہمارا جانسار خاندان سرکار دولت مدار کا خود کاشتہ پودا ہے۔ ہم نے سرکار انگریز کی راہ میں اپنا خون بہانے اور جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد حرام ہے۔ ہمارا جانسار خاندان سرکار دولت مدار غرض یہ ایک ایسی جماعت ہے جو سرکار انگریز کی نم پروردہ نیک نامی حاصل کردہ اور امور مراحم گورنمنٹ ہے۔ مسیح موعود فرماتے ہیں، میں مہدی ہوں اور برطانوی حکومت میری تلوار ہے، پھر ہمیں احمدیوں کی فتح بغداد سے کیوں خوشی نہ ہو، عراق عرب ہو یا شام، ہم ہر جگہ اپنی تلوار کی چمک دکھانا چاہتے ہیں۔ بعض احمق سوال کیا کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں، سو یاد رہے کہ ان کا سوال نہایت حماقت کا ہے، کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے، اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ کہتا ہوں، موصل کی بدخوئی ایک بدکار اور حرامی آدمی کا کام ہے۔ ہمارے سر پر سلطنت برطانیہ کے بہت سے احسان ہیں۔ وہ مسلمان سخت جاہل، سخت نادان اور سخت نالائق ہیں جو اس گورنمنٹ سے کینہ رکھیں۔ اگر ہم اس کا شکر ادا نہ کریں تو پھر خدا تعالیٰ کے بھی ناشکرے ہوں گے۔ اس سے زیادہ بے ایمان شخص کون ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا مسیح تو کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو انگریز کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ کہتا ہے کہ دعا کی کیا ضرورت ہے، انگریزوں کو شکست ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت مسیح موعود نے اپنی پاک تعلیم میں گورنمنٹ عالیہ کی اطاعت اور وفاداری کو جزء مذہب قرار دے کر ہمیں ان منافق طبع مسلمانوں سے علیحدہ کر دیا، جو ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ خونی مہدی ایک جرارے آبدار تلواروں اور سیاہ سرخ پرچموں کے ساتھ ہمیں کہیں سے ظاہر ہوگا اور سب عیسائی سلطنتوں کو مٹا کر ان نام نہاد مسلمانوں کو حکمران بنا دے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے، ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھ کو مسیح اور مہدی جان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار ہے۔ میں 16 برس سے برابر اپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اطاعت گورنمنٹ برطانیہ فرض ہے اور جہاد حرام ہے۔ میں نے 22 برس سے اپنے ذمے یہ فرض کر رکھا ہے کہ وہ تمام کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو، اسلامی ملکوں میں ضرور بھیج دیا کروں۔ میری عمر کا اکثر حصہ سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں ممانعت اور جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب، مصر، شام، کابل، روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں میں خراج کرتے ہیں، ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ میں اس سلطنت کا بدخواہ ہوتا یا کوئی ناجائز باغیانہ منصوبے اپنی جماعت میں پھیلاتا، جبکہ میں 20 برس سے یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا اور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا، کیونکہ ممکن تھا کہ ان تمام ہدایتوں کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے میں تعلیم کروں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ میں، اور نہ سلطنت روم کے پایہ تخت میں۔ پھر میں خود اپنے آرام کا دشمن کیوں بنوں؟ اگر اس سلطنت کے بارے میں کوئی باغیانہ منصوبہ دل میں مخفی رکھوں اور جو لوگ مسلمانوں میں سے ایسے بد خیال جہاد اور بغاوت کے
دلوں میں مخفی رکھتے ہیں، میں ان کو سخت نادان اور بدقسمت اور ظالم سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سایہ سے پیدا ہوئی ہے۔ تم چاہو دل میں مجھے کچھ کہو، گالیاں نکالو یا پہلے کی طرح کافر کا فتویٰ لکھو، مگر میرا اصول یہی ہے کہ ایسی سلطنت سے دل میں بغاوت کے خیالات رکھنا، یا ایسے خیالات جن سے بغاوت کا احتمال ہو، سخت بد ذاتی اور خدا تعالیٰ کا بہت بڑا گناہ سمجھ کر مخالفت جہاد کو عام ملک میں پھیلانے کے لیے عربی اور فارسی کتابیں تالیف کیں، اور وہ تمام کتابیں عرب، شام، مصر، روم، بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئی ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ضرور ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جلالی تھا اور دوسرا احمد جو جمالی تھا۔ چونکہ فرقہ احمدیہ نام رکھنے میں اصل غرض اس امر کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ زمانہ جہاد اور خون ریزی کا نہیں ہے، اس لیے احمدیہ نام اختیار کیا گیا۔ مجھے تین باتوں نے گورنمنٹ انگریز کی خیر خواہی میں اول درجہ پر بنا دیا ہے: والد مرحوم کے اثر نے، اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے، خدا تعالیٰ کے الہام نے۔ میرے 5 اصول ہیں، جن میں 2 حرمت جہاد اور اطاعت برطانیہ بھی ہے۔ یہ عاجز گورنمنٹ کے اس قدیم خاندان میں سے ہے جس کی خیر خواہی کا گورنمنٹ کے اعلیٰ مرتبہ حکام نے اعتراف کیا اور اپنی چھٹیوں سے گواہی دی۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ گورنمنٹ دار نہ بنیں اور نمک حرامی سے خدا کے گناہ گار نہ ٹھہریں، کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمارے مال اور خون کی محافظ ہے۔ مجھے عیسائی رسالہ نور افشاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین امیز الفاظ پڑھ کر اندیشہ ہوا۔ مبادہ مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے، ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو، تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریکات کا کس قدر سختی سے جواب دیا جائے تاکہ سریع الغضب انسانوں کے جوش فرد ہو جائیں اور ملک میں بدامنی پیدا نہ ہو۔ میرے کانشنس نے مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں، ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریقہ کافی ہوگا۔ مجھ سے پادریوں کے مقابلے پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا ہے۔ مرزا قادیانی کے خاندان کی وفاداریوں کا اعتراف سرکار عالی مدار کے علاوہ جناب چیف کمشنر صاحب بہادر پنجاب نے اپنے خط میں روپیہ صلہ خدمات دیا گیا ہے۔ دوسرا خط مرزا غلام قادر کے نام سر رابرٹ کمشنر نے لکھا ہے۔ تیسرا خط جناب ویلسن صاحب کمشنر بہادر لاہور کا ہے، جو مرزا غلام مرتضیٰ کو لکھا گیا ہے۔ خاندان کی وفاداری کا اقرار ہے۔ ان خطوط کا حوالہ دینے کے بعد مرزا قادیانی فرماتے ہیں: تمام فرقوں میں ہمارا فرقہ ہی گورنمنٹ کا وفادار اور جانسار ہے۔ سرکار تجربہ کے وقت ہمارے آدمیوں کو درجہ اول کا خیر خواہ پائے گی۔ ہمارے خاندان نے سرکاری راہ میں خون بہانے اور جان دینے سے بھی کبھی فرق نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ انگریزوں اور سکھوں کے ساتھ وفاداریاں نبھائی ہیں اور مسلمانوں کو تہ کیا ہے۔ ان ارشادات کی تائید و تکمیل کے لیے مرزا قادیانی کا طرز مخاطب یہ ہے: ہم رسول اور نبی ہیں، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ خدا نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے میں اس کی طرف سے ہوں، مجھے اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ 1000 نبیوں پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان سے ان کی نبوت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ جو وہی نبوت کا جام نبی کو ملا وہ مجھے بھی ملا ہے، اور جو ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے ان کے حق میں ارشاد ہوتا ہے: کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کی ہے، مگر کنجروں اور بدکار عورتوں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔ جو شخص میرا یہودی اور مشرک اور جہنمی ہے۔ جو شخص ہماری فتح کا قائل نہ ہو تو صاف سمجھا جائے کہ اس کا والد حرام بننے کا شوق رکھتا ہے۔ حرام زادوں کی یہی نشانیاں ہیں۔ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہوں گے اور ان کی عورتیں کتوں سے بھی بڑھ کر ہوں گی۔ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوتے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر ہیں۔ حضرت مسیح موعود نے سختی سے تاکید فرمائی ہے کہ کسی احمدی کو غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے،
जितनी दफ़ा भी पूछोगे उतनी दफ़ा मैं यही जवाब दूंगा। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझें, इनके पीछे नमाज ना पढ़ें, क्योंकि हमारे नज़दीक वो खुदा ताला के एक नबी के मुनकिर हैं। अगर कोई गैर अहमदी का छोटा बच्चा मर जाए तो उसका जनाजा क्यों ना पढ़ाया जाए, वो तो मसीह मऊद का मुनकर नहीं। मैं ये सवाल करने वाले से पूछता हूँ कि अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर हिंदुओं और ईसाइयों के बच्चों का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। हज़रत मसीह मऊद ने इस अहमदी पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है जो अपनी लड़की गैर अहमदी बार बार पूछा और कई किस्म की मजबूरियों को पेश किया, लेकिन उसने इसको यही जवाब दिया कि लड़की को बिठाए रखो लेकिन गैर अहमदियों में ना दो। इसकी वफात के बाद इसने गैर अहमदियों को लड़की दे दी तो हज़रत खलीफा अव्वल ने इसको अहमदियों की इमामत से निकाल दिया, जमात से खारिज कर दिया और अपनी खिलाफत के 6 सालों में इसकी तौबा कबूल न की, बावजूद बार बार तौबा करता रहा। हज़रत मसीह मऊद ने गैर अहमदियों के साथ सिर्फ वही सलूक जायज़ रखा है जो नबी करीम ने ईसाइयों के साथ रवा रखा था। गैर अहमदियों से हमारी नमाजें अलग की गई हैं, इनको लड़कियां देना हराम करार दिया गया है, इनका जनाजा पढ़ने से रोका गया है। अब बाकी क्या रह गया है जो हम इनके साथ मिलकर कर सकते हैं। 2 किस्म के तल्लकात होते हैं, दीनी और दुनियावी। दीनी तल्लक का सबसे बड़ा ज़रिया इबादत का इकट्ठा होना है और दुनियावी तल्लक का भारी ज़रिया रिश्ता नाता होता है। सो ये दोनों हमारे लिए हराम करार दिए गए हैं। अगर कहो कि हम इनको लड़कियां लेने की इजाज़त है तो मैं कहता हूँ कि नसारा की लड़कियां लेने की भी इजाज़त है। और अगर ये कहो कि गैर अहमदियों को सलाम क्यों किया कहा जाता है तो इसका जवाब यह है कि हदीस से साबित है कि बाज़ औक़ात नबी करीम ने यहूदा को सलाम का जवाब दिया है। मिर्ज़ा कादियानी की नबूवत और इनके फरज़ांद अर्जमंद की खिलाफत के नगार खानों की मज़ीद झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाएं। अफसोस के आम मुसलमानों की इनसे आगाही ही नहीं। इरशाद होता है, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुँह से निकले हुए अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसने फरमाया, ये गलत है कि दूसरे लोगों से हमारा इख्तिलाफ सिर्फ वफ़ात मसीह या चंद मसाइल में से हैं। अब उसने फरमाया, अल्लाह ताला की ज़ात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अगर एक एक चीज़ में हमें इनसे इख्तिलाफ है। तुम अपने इम्तियाजी निशानों को क्यों छोड़ते हो? तुम एक बरगज़ीदा नबी को मानते हो और तुम्हारे मुखालिफ इसका इनकार हुई कि अहमद कादियानी के ज़माने में एक तजवीज़ हुई कि अहमदी गैर अहमदी मिलकर तबलीग करें कि तुम कौन सा इस्लाम पेश करोगे। क्या खुदा ने जो निशानियाँ तुम्हें दी हैं, जो इनाम खुदा ने तुम पर किया, वो छुपाओगे? हिंदुस्तान से बाहर हर एक मुल्क में हम अपने वाज भेजेंगे, मगर मैं इस बात के कहने से नहीं डरता कि इस तबलीग से हमारी गर्ज सिलसिला अहमदिया की सूरत में इस्लाम की तबलीग हो। मेरा यही मज़हब है कि इस्लाम की तबलीग, यही मेरी तबलीग है। बस इस इस्लाम की तबलीग को करो जो मसीह मऊद लाया। आज की मेरी वीडियो इतनी ही। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द हासिल हो। अल्लाह हाफिज़।